السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج پھر میں کلاس 10 کی درخشاں کتاب کا چیپٹر نمبر 11 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے کے 10 ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو میں سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے آریہ بھٹ اور تریگنا کے بارے میں، اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں، اور سب سے آخر میں ہم لوگ پڑھیں گے مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات کے بارے میں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور آپ کے دوست احباب میں سے جو بھی کلاس 10 میں ہو تو اس کو اس سیریز کے ساتھ ضرور جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آریہ بھٹ پٹنہ کے پچھم جانب کھگول میں 476 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 88 سال کی عمر میں 564 عیسوی میں انتقال ہوئے۔ سائنس کے محققین یعنی سائنس کے ریسرچ کرنے والے لوگ لکھتے ہیں کہ آریہ بھٹ نے پٹنہ شہر سے 30 کلومیٹر دور جنوب یعنی دکن میں مسوڑی کے نزدیک تریگنا میں اپنے تحقیقی کاموں کے لیے ایک تجربہ گاہ قائم کیا، یعنی ایک گھر بنایا۔ تریگنا میں بیٹھ کر ہی مشہور کتاب آریہ سدھانت اور تنتر لکھا۔ آریہ بھٹ پٹنہ گیا ریلوے لائن میں مسوڑی اسٹیشن کا نام تریگنا رکھ دیا۔ تریگنا پچھم میں سن ندی اور پورب میں پن ندی کے بیچ میں ہے، یعنی تریگنا جو علاقہ ہے یہ سن ندی اور پن ندی کے بیچ میں ہے۔ تریگنا ہندی زبان کا لفظ ہے۔ تریگنا ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تارا گننا ہے۔ آریہ بھٹ نے 60 فٹ اونچائی کا ایک ٹیلہ یعنی گھر بنایا جس پر بیٹھ کر راتوں کو تاروں کے بارے میں تحقیق کرتے تھے، ریسرچ کرتے تھے۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے گرہن کے بارے میں کہ گرہن کسے کہتے ہیں۔ گرہن کو انگلش میں ایکلپس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایکلپس کہتے ہیں۔ گرہن 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک سورج گرہن، دوسرا ہوتا ہے چاند گرہن بھی کہتے ہیں اور چاند گرہن بھی کہتے ہیں۔ تو سورج گرہن کے 2 جز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 میں ہوتا ہے جزوی سورج گرہن کہتے ہیں کہ سورج پر چاند کا آدھا حصہ سایہ پڑنا، اور مکمل سورج گرہن کہتے ہیں کہ سورج پر چاند کا مکمل حصہ سایہ پڑنا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ننگی آنکھوں سے سورج گرہن کو نہ دیکھیں، اس لیے کہ اس سے آپ کے آنکھ کی بینائی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہو تو اس وقت آپ براہ راست ڈائریکٹ آپ سورج گرہن کو نہ دیکھیں، اس لیے کہ آپ کے آنکھ سے بینائی ختم ہونے کا اندیشہ ہے اور آپ اندھا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ 2009 کا سورج گرہن کے بارے میں۔ 2009 میں سورج گرہن جو ہوا تھا اسی کے بارے میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں۔ 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن 22 جولائی 2009 کو ہوا۔ امریکہ کے سائنسی تحقیق ادارہ ناسی کے ایک سائنسداں جے اینڈرسن جو 20 سالوں سے 2009 میں پیش آنے والے سورج گرہن پر تحقیقی کام کر رہے تھے، اس سلسلے میں اس نے 2008 عیسوی میں 200 صفحات پر تفصیل سے رپورٹ پیش کیا کہ سورج گرہن کے مسائل کے لیے مناسب ترین مقام یعنی سب سے اچھی جگہ تریگنا ہے۔ جولائی 2009 کو ملک اور غیر ملک کے سائنسداں یعنی سائنٹسٹ بہار کی راجدھانی پٹنہ پہنچنے لگے، یہاں تک کہ امریکہ کے ناسا اور اسرو جیسے سائنسی
تحقیقی ادارہ یعنی سائنسی تحقیقی کمیٹی سے سائنسداں اور پولینڈ کے سائنسداں یعنی سائنٹسٹ بھی پہنچ گئے۔ صبح 5:29 صبح 5:29 اور 58 کا لمحہ آ ہی گیا، یعنی صبح 5:29 اور 58 کا وہ وقت آ ہی گیا جس کا ساری دنیا کو شدت سے انتظار تھا۔ ایسا لگا کہ رات واپس آ گئی ہے، یعنی کہ رات ہو گئی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا ہے اور پرندہ اپنے گھونسلے کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اب سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے دنیا کو 123 سالوں تک کا انتظار کرنا پڑے گا، یعنی کہ سورج گرہن 123 سال کے بعد اب ہوگا۔ اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں مختصر ترین سوالات کے بارے میں، جس میں سب سے پہلے سوال نمبر 1 میں ہے کہ آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جواب ہوگا بہار میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ قائم کہاں کیا؟ اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ جواب ہوگا تریگنا میں، جواب ہوگا تریگنا میں۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ ہندوستان میں گپت دور کو یعنی گپت زمانہ کو کیسا دور یعنی کیسا زمانہ کہا جاتا ہے؟ جواب ہوگا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 میں ہے کہ آریہ بھٹ کا تعلق کس دور سے ہے یعنی کس زمانہ سے ہے؟ جواب ہوگا گپت عہد یعنی گپت دور، گپت زمانہ سے ہے۔ سوال نمبر 5 میں ہے کہ آریہ بھٹ نے کس سائنسداں کی رہنمائی کی تھی یعنی کس سائنٹسٹ کی رہنمائی کی تھی، پیروی کی تھی؟ جواب ہوگا پائتھوگورس۔ یہاں پر تھی ڈبل ہو گیا ہے، یہاں پر ایک ہی تھی ہونی چاہیے تھی۔ اب ہم لوگ بڑھتے ہیں مختصر سوالات کے طرف، جس میں سب سے پہلے سوال نمبر 1 میں ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا مختصر تعارف پیش کیجئے، یعنی کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں آپ کچھ بولیے، آپ کچھ لکھیے۔ تو جواب ہوگا سورج گرہن اور چاند گرہن کائنات میں پیش آنے والا ایک جغرافیائی واقعہ ہے، یعنی ایک جغرافی واقعہ ہے۔ اس کی صورت یوں ہوتی ہے کہ سورج پر جزوی یعنی آدھا یا 1 پاؤ یا 3 پاؤ حصہ یا مکمل طور پر یعنی پورا مکمل حصہ پر پردہ پڑنے کو ہم گہن کے نام سے جانتے ہیں، یعنی کہ سورج پر چاند کا آدھا حصہ یا 1 پاؤ حصہ یا 3 پاؤ حصہ یا مکمل حصہ پڑ جانے کو ہم گہن کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم زمین کے باشندوں کو یعنی زمین پر رہنے والے انسانوں کو 2 طرح کے گہن سے واسطہ پڑتا ہے، ایک سورج گہن اور دوسرا چاند گہن۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ گہن یعنی گرہن 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک سورج گرہن اور نمبر 2 میں ہوتا ہے چاند گرہن، اس کے علاوہ کوئی اور گرہن نہیں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ آریہ بھٹ کے جائے پیدائش یعنی کہ کس جگہ پیدائش ہوئی اور تاریخ پیدائش یعنی کہ کس دن میں اور کس تاریخ میں پیدائش ہوئی، اس پر آپ روشنی ڈالیں، اس پر آپ لکھیں۔ تو جواب ہوگا آریہ بھٹ کی پیدائش پٹنہ کے مغرب جانب کھگول میں، پٹنہ کے مغرب جانب کھگول میں 476 عیسوی میں ہوئی اور وفات 564 عیسوی میں ہوئی۔ اور سوال نمبر 3 میں ہے کہ تریگنا کے محل وقوع پر 5 جملے لکھیں، یعنی تریگنا یہ کس جگہ واقع ہے، کس جگہ پر یہ موجود ہے، اس کے بارے میں آپ 5 جملے لکھیں۔ جواب ہوگا تریگنا پٹنہ سے دکن جانب یعنی تریگنا پٹنہ سے دکن جانب یعنی دکن طرف 3 کلومیٹر دوری پر مسوڑی نام کے علاقہ میں واقع ہے۔ کہاں واقع ہے؟ مسوڑی نام کے علاقے میں واقع ہے۔ اور اسی مناسبت سے پٹنہ گیا ریلوے لائن میں مسوڑی اسٹیشن کا نام تریگنا رکھ دیا گیا۔
तरेगना का इलाका पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी के बीच में है। यानी ये तरेगना जो इलाका है ये सोन नदी और पुनपुन नदी के बीच में यह वाक़े है। सवाल नंबर 4 में है कि क्या सूरज ग्रहण को नंगी आँख से यानी कि डायरेक्ट या बराह रास्त आँख से देख सकते हैं? क्या सूरज ग्रहण को नंगी आँख से देख सकते हैं? अगर नहीं देख सकते हैं तो क्यों? उसका जवाब होगा सूरज ग्रहण को नंगी आँखों से नहीं देख सकते, यानी बराह रास्त डायरेक्ट आप सूरज ग्रहण को नहीं देख सकते। अगर सूरज ग्रहण को नंगी आँखों से यानी बराह रास्त डायरेक्ट देखना हो, अगर आँखों से देखा जाए तो साइंसदानों का, साइंटिस्ट का कहना है कि इम्कान है, ये मुमकिन है, ये ऐसा हो सकता है कि आँख की बीनाई ख़त्म हो जाए यानी कि आँख अंधा हो जाए। हाँ, अगर किसी बर्तन में पानी रखकर उस पानी में सूरज को देखे यानी सूरज ग्रहण को देखे तो कोई नुकसानदेह नहीं है, कोई नुकसान की बात नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 में है कि 2009 ईस्वी के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए। जवाब होगा 2009 ईस्वी का सूरज ग्रहण 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण है, सबसे बड़ा सूरज ग्रहण है। इस तरह का सूरज ग्रहण फिर 123 साल के बाद ही देखा जाएगा, यानी इस तरह का सूरज ग्रहण 123 साल बाद हम लोग देख सकते हैं। अमेरिका के साइंसी तहकीकी इदारा यानी कमेटी नासा के एक साइंसदान ने 200 सफ़हात पर मुश्तमिल यानी 200 सफ़हात उस किताब के अंदर थी, तो 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तहकीकी रिपोर्ट पेश किया, एक किताब लिखा जिसका रिपोर्ट ये पेश किया कि उस रिपोर्ट में उन्होंने वाज़े किया यानी उसमें लिखा हुआ था कि उस सूरज ग्रहण को देखने के लिए मुनासिब जगह यानी सबसे अच्छी जगह सूबे बिहार में वाक़े तरेगना है। अजीज़ दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो, कहीं भी आपको समझ में ना आए तो आप हमसे कांटेक्ट करें या फिर आप कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं, अपनी राय पेश कर सकते हैं और अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, 10वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942।